پروگرام کے بعد ایک آدمی نے بڑے ہی عجیب انداز سے بات کی ہے۔ کہنے لگا کہ اگر بالفرض والمحال چلے کسی درجے میں مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ تم بالفرض والمحال اس کو نبی تسلیم کر لو، ہو سکتا ہے اپنے زمانے کا سچا نبی ہو۔ میں نے کہا بالفرض والمحال اگر مرزا قادیانی اپنے زمانے کا سچا نبی تھا تو تب بھی وہ جہنمی ہے، ہم اس کو پھر بھی جہنمی نبی تسلیم کریں گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ جب آپ اس کو نبوت بھی دے رہے ہیں، نبی مانتے ہیں، نبی کسی نہ کسی درجے میں مان رہے ہیں، پھر وہ جہنمی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 اس کا رکوع نمبر 2 مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نمبر 2 حضرات ملائکہ کا تذکرہ کیا۔ ان دونوں کے تذکرے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے، یہ کہہ دے کہ میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، میں رازق ہوں، میں خالق ہوں، میں معبود حقیقی ہوں، یا اپنے خدائی کے کسی نہ کسی درجے میں دعویٰ کر دیں، فرمایا کہ فَذَلِكَ نَجْزِي جہنم، ہم اس کو بدلہ جہنم کا دیں گے۔ مرزا قادیانی اپنی بے شمار عبارات کی وجہ سے اور اپنے بے شمار دعووں کی وجہ سے وہ جہنمی قرار پایا، ان تمام عبارات میں جس میں اس نے اپنے آپ کو خدا کا درجہ دیا ہے۔ اب آپ چند اس کے حوالے ملاحظہ فرمائیں کہ آیا مرزا قادیانی اپنی ان عبارات کے آئینے میں، اپنے ان دعووں کے آئینے میں کیا ایک جنتی انسان ہو سکتا ہے؟ کہ جبکہ اللہ کی بات اٹل ہے جو قرآن میں فرمایا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے اس کو بدلہ جہنم ہے۔ 100 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو پیش کی جائے۔ مرزا کی ہم ایک نہیں کئی باتیں پیش کیے دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہنے لگا ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، رفع زمین تے آسمان بنائی جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے پہ مرزا کہتا ہے میں قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ کتاب البریہ صفحہ 86 اور صفحہ نمبر 87، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 104 اور 5۔ اس کے بعد مرزا کہتا ہے ایک اور جگہ پہ کہ میں نے خود کو دیکھا کشف میں یا خواب کے اندر، رأیتنی فی المنام، میں نے خواب میں خود کو دیکھا۔ کہتا ہے کہ میں نے خود کو اللہ دیکھا، عین اللہ، میں نے خود کو خواب میں یا کشف میں اللہ دیکھا۔ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خدا میں ہی ہوں۔ نبی کا خواب اگر وحی ہوتا ہے تو مرزا کہنا کیا چاہتا ہے اپنی اس وحی کے مطابق کہ میں خدا ہوں۔ کتاب کا نام آئینہ کمالات اسلام، صفحہ 564 اور 65، اور روحانی خزائن جلد نمبر 5، ان دو جگہوں پہ اس نے لکھا ہے۔ ایک اور جگہ کیا کہتے ہیں؟ یوم یأتی ربک فی ظلل من الغمام، اس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا۔
یعنی انسانی مظہر، یعنی کہ مرزے کے ذریعے اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ حقیقت الوحی صفحہ 145۔ اور ایک جگہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنا بیٹا قرار دیا، انت منی بمنزلۃ ولدی، کہیں اولادی کا بھی ذکر ہے۔ 40 حاشیہ نمبر 4 صفحہ 23۔ اب دیکھیے اسی اولاد کے بارے میں خود کو اولاد قرار دیا نا، آگے ایک اور جگہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ تیرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا، کأن اللہ نزل من السماء، گویا کہ اللہ آسمان سے اتر آیا ہے۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 کا ہے، جس میں اس نے یہ بدترین قسم کی اس نے یہ پیشن گوئی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ کیا کہتا ہے، خدا نکلنے کو ہے، انت منی بمنزلۃ بروزی، تو مجھ سے ایسے ہے جیسے کہ میں ظاہر ہو گیا ہوں۔ اور ایک اور جگہ کیا کہتے ہیں، اعطیت صفۃ الافناء والاحیاء من رب الفعال، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، مجھے رب فعال نے یہ زندہ اور مارنے کی طاقت عطا کی ہے، کہ میں کسی کو چاہوں زندہ کر سکتا ہوں، کسی کو چاہوں تو مار سکتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی موجودگی میں اور ان کے کہنے پہ اس مردے کو زندہ نہ کر سکا۔